العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب زکوٰۃ المالی. یہ باب مال کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے. یہ باب مال کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے. عزیز طلبہ کرام، واضح رہے کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مال کی زکوٰۃ کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں مال سے مراد سوائم کے علاوہ ہر طرح کا مال ہے، خواہ وہ نقدی ہو یا مال تجارت ہو. مال سے مراد سوائم کے علاوہ ہر طرح کا مال ہے، خواہ وہ نقدی ہو یا مال تجارت ہو. مال ہر اس چیز کا نام ہے جس کے لوگ مالک بنے، اور فقہا کی اصطلاح میں مال کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز میں بدل جاری ہو، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور وقت ضرورت تک اس کو جمع کرنا ممکن ہو، وہ چیز مال کہلاتی ہے. جس میں بدل جاری ہو، اس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو اور وقت ضرورت تک اس کو جمع کرنا ممکن ہو، وہ شے مال کہلاتی ہے. فصل فی الفضة. یہ فصل چاندی کے بیان میں ہے. صاحب کتاب نے چاندی کے احکام کو سونے کے احکام سے پہلے بیان کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سونے کے بالمقابل چاندی کثیر الوقوع اور سہل الوجود ہے، اور امیر و غریب سب کے پاس تھوڑی بہت موجود رہتی ہے. اور پھر سونے کے مقابلے میں اس میں نفع بھی زیادہ ہے، اس لیے بیان فضہ کو بیان ذہب پر مقدم کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ لقولہ علیہ السلام لیس فیما دون 5 اواق صدقۃ. والأوقیۃ 40 درہما فإذا كانت 200 وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. لأنه عليه السلام كتب إلى معاذ أن خذ من كل 200 درهم 5 دراهم ومن كل 20 مثقالا من ذهب نصف مثقال. 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 اقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 اقیہ 40 دراہم کا ہوتا ہے. لہذا جب 200 درہم ہو اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں 5 دراہم واجب ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ لکھا تھا کہ تم ہر 200 دراہم میں سے 5 درہم لو، اور سونے کے ہر 20 مثقال میں سے نصف مثقال لو. اواق اس میں جمع ہے واحد اوقیہ، چاندی کا ایک وزن جو تقریباً 10.5 تولے کا ہوتا ہے. مثقال سونے کا ایک وزن جو دینار کے برابر ہے. سونے چاندی کا نصاب اور واجب ہونے والی مقدار. اس عبارت میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ چاندی کا نصاب 200 دراہم ہے اور سونے کا نصاب 20 مثقال ہے.
چنانچہ نہ تو 200 سے کم دراہم میں زکوٰۃ واجب ہے اور نہ ہی 20 مثقال سے کم سونے میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس پر وہ حدیث دلیل ہے جو کتاب میں موجود ہے، یعنی لیس فیما دون 5 اواق، اور ایک اوقیہ 40 دراہم کا ہوتا ہے، اس اعتبار سے 5 اوقیہ 200 دراہم کے ہوگے، اور یہی چاندی کا نصاب ہے۔ یہاں چنانچہ جب چاندی کا نصاب مکمل یعنی کسی شخص کے پاس 200 دراہم ہو اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں 2.5% یعنی 5 دراہم کی زکوٰۃ واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے نام جو گرامی نامہ تحریر فرمایا تھا، اس میں یہ ہدایت دی تھی کہ 200 دراہم میں سے 5 دراہم لینا اور 20 مثقال سونے میں سے نصف مثقال لینا، اس لیے کہ یہ 40واں حصہ ہے۔ یہ حدیث نصاب کو بھی بیان کر رہی ہے اور نصاب میں واجب شدہ مقدار کو بھی بیان کر رہی ہے۔ قال ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 فيكون فيها درهم ثم في كل 40 درهما درهم، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال ما زاد على 200 فزكاته بحسابها، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام في حديث علي رضي الله عنه وما زاد على 200 فبحسابه، ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغناء، وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشقيص، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه السلام في حديث معاذ رضي الله عنه لا تأخذ من الكسور شيئا، وقوله في الحديث في حديث عمرو بن حزم وليس فيما دون 40 صدقة، ولأن الحرج مدفوع وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف، والمعتبر في الدراهم وزن 7 وهو أن تكون العشرة منها وزن 7 مثاقيل، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضي الله عنه واستقر الأمر عليه۔ فرماتے ہیں کہ زیادتی میں کچھ واجب نہیں ہے یہاں تک کہ زیادتی 40 تک پہنچ جائے، چنانچہ 40 میں 1 درہم واجب ہوگا، پھر ہر 40 درہم میں 1 درہم واجب ہوگا، اور یہ حکم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 200 پر جتنا اضافہ ہو اس کی زکوٰۃ اسی کے حساب سے ہوگی، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو 200 پر زیادتی ہو تو اس کی زیادتی اسی کے حساب سے ہوگی، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ نعمت مال کے شکرانے کے طور پر واجب ہوئی ہے، اور ابتدا میں نصاب کی شرط لگانا غنا کے تحقق کے لیے ہے، اور سوائم میں نصاب کے بعد یہ شرط ٹکڑے کرنے سے بچاؤ کے لیے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ قصور میں کچھ نہ لینا، اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ 40 درہم 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں، 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور اس لیے بھی کہ شرعاً حرج کو دور کر دیا گیا ہے، جبکہ قصور کو واجب کرنے میں حرج موجود ہے، کیونکہ اس کے حساب پر واقف ہونا متعذر ہے۔
اور دراہم میں وزن 7 معتبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 درہم کا وزن 7 مثقال کے برابر ہو۔ اسی انداز کے مطابق جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رجسٹرڈ میں تقدیر جاری ہوئی تھی، اسی انداز کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رجسٹر میں تقدیر جاری ہوئی تھی، اور اسی تقدیر پر یہ مسئلہ مستحکم ہو گیا تھا۔ 200 دراہم سے زیادہ مال میں زکوٰۃ کی تفصیل۔ اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 200 دراہم ہے۔ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 200 دراہم ہے، اور 200 دراہم میں 5 درہم کی زکوٰۃ واجب ہے۔ 40 پر 1، 200 پر 5۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر 200 دراہم پر کچھ اضافہ ہو جائے تو اس میں کس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سلسلے میں امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے۔ 200 سے کچھ اضافہ ہو جائے، 200 دراہم پر کچھ اضافہ ہو جائے تو اس میں کس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سلسلے میں امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 200 کے بعد ہونے والا اضافہ جب 40 کی تعداد کو پہنچے گا، 200 کے بعد ہونے والا اضافہ جب 40 کی تعداد کو پہنچے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور 40 سے کم رہے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 200 پر 5 درہم، 240 پر 6، 280 پر 7، اس طرح سے۔ اگر 40 سے کم رہے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ وہ عفو ہوگا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ 200 کے بعد اگر 1 درہم کا بھی اضافہ ہوگا تو اس میں 40واں حصہ واجب ہوگا۔ یہی امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی مسلک ہے۔ ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں مذکور ہے، یعنی وما زاد علی المئتین فبحسابہ۔ ان حضرات کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو حضرت علی سے مروی حدیث میں مذکور ہے، یعنی وما زاد علی المئتین فبحسابہ، یعنی 200 دراہم پر جو اضافہ ہو اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے، یعنی 200 دراہم کے حساب سے دی جائے گی۔ چونکہ اس حدیث میں مطلقاً زیادتی میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے 200 کے بعد جتنی بھی زیادتی ہوگی اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وجوب زکوٰۃ کے لیے 40 کی قید لگانا صحیح نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ، عقلی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے واجب کی گئی ہے، اور جس طرح 40 دراہم مال ہے اسی طرح ہر درہم اپنی جگہ مال ہے، لہذا 200 کے بعد ہر درہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَإِشْتِرَاطُ النِّصَابِ، اس عبارت سے صاحبین وغیرہ کی بیان کردہ دلیل عقلی پر ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب زکوٰۃ نعمت مال کا شکرانہ ہے، اور مال تو بہرحال مال ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ، تو آپ شروع میں نصاب کے ہونے اور 200 دراہم جمع ہونے، پھر اس پر سال گزرنے کی شرط کیوں لگاتے ہو؟ مال تو بہرحال مال ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، پھر آپ یہ تمام شرطیں کیوں لگاتے ہیں؟ بغیر کسی شرط کے اس میں زکوٰۃ واجب کیوں نہیں کرتے؟ آخر 200 سے کم دراہم بھی تو مال ہی ہے، پھر 200 تک پہنچنے کی تحدید اور تعیین کیوں کرتے ہو؟ مال بہرحال مال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو نصاب کی شرط لگائی گئی ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اس شرط سے غنی اور مالدار کا تحقق ہو جائے، مالدار شخص اور غنی شخص کا تحقق ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ صرف اغنیاء پر واجب ہے، فقراء پر نہیں۔
اب اگر ہم شروع میں بھی یہ شرط نہیں لگائیں گے تو ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ابتدا میں یہ شرط لگائی گئی ہے تاکہ امیر و غریب میں امتیاز ہو جائے اور زکوٰۃ لینے والے اور زکوٰۃ دینے والے دونوں میں فرق ہو جائے۔ اور چونکہ نصاب کے بعد یہ امتیاز حاصل ہو جاتا ہے، نصاب کے بقدر مال حاصل ہو جانے کے بعد میں امیر و غریب میں کلی طور پر فرق ہو جاتا ہے، اس لیے اب کسی شرط کی ضرورت نہیں، بلکہ نصاب کے بعد حاصل ہونے والے ہر مال پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ مال نصاب کا ہم جنس ہو۔ وبعد النصاب فی السوائم، لیکن یہ اشکال اب بھی برقرار ہے کہ ٹھیک ہے نقدی وغیرہ میں نصاب کے بعد وجوب زکوٰۃ میں کسی تعداد کی کوئی تعیین نہیں ہے، لیکن پھر سوائم میں کیوں یہ تعداد ملحوظ اور مشروط ہے؟ اور حکم یہ ہے کہ 5 اونٹ میں 1 بکری واجب ہے، پھر 6 سے 9 تک میں کچھ بھی نہیں ہے واجب۔ ہاں جب نصاب مکمل ہو جائے اور کل اونٹ 10 ہو جائے تو ان میں 2 بکریاں واجب ہے۔ آخر سوائم میں یہ شرط کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھائی سوائم کو غیر سوائم اموال پر قیاس کر کے اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ سوائم میں نصاب کے بعد بھی نصاب اور ایک مخصوص تعداد کو مشروط کرنا ہماری مجبوری ہے۔ سوائم میں نصاب کے بعد بھی نصاب اور ایک مخصوص تعداد کو مشروط کرنا ہماری مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر سوائم میں نصاب کے بعد بھی نصاب کی شرط نہیں ہوگی، نصاب کے بعد بھی نصاب کی شرط نہیں ہوگی تو جو جانور واجب ہوگا نصاب سے کم اضافے کی صورت میں اس کے حصے اور ٹکڑے کرنے پڑیں گے۔ اگر سوائم میں نصاب کے بعد بھی نصاب کی شرط نہیں ہوگی تو جو جانور واجب ہوگا اس کے حصے اور ٹکڑے کرنے پڑیں گے، اور یہ حصے اگرچہ قیمتاً ہوں گے مگر پھر بھی اس میں مشقت اور حرج ہوگی، اور حرج ہوگا، جبکہ شریعت نے حرج کو دور کر دیا ہے۔ اس لیے سوائم میں نصاب کے بعد بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب کی ضرورت ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام اعظم کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ ہدایت دی تھی کہ لا تأخذ من القصور شیئا، قصور کسر کی جمع ہے جس کے معنی ہے حصہ، جز، ٹکڑا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ میں پورے سے کم کچھ مت لینا، مکمل لینا، اور چونکہ پورے 40 پر 1 درہم واجب ہے اس لیے پورا 1 درہم ہی لینا، اور اس کے حصے ٹکڑے کر کے مت لینا۔ لا تأخذ من القصور شیئا، قصور کے معنی ہے حصہ، جز، ٹکڑا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ میں پورے سے کم کچھ مت لینا، مطلب پورا لینا، اور چونکہ پورے 40 پر 1 درہم پورا واجب ہوتا ہے اس لیے پورا 1 درہم ہی لینا ہے، اس کے حصے ٹکڑے کر کے نہ لینا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن حزم کی روایت میں ہے لیس فیما دون ال40 صدقہ، 40 سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 40 کی زیادتی پر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر 200 کے بعد 40 سے کم کا اضافہ ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ مَدْفُعٌ وَفِي إِيجَابِ الْقُصُورِ ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ۔ یہاں سے امام صاحب کی عقلی دلیل کا بیان ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ 200 پر 40 دراہم سے کم اضافے کی صورت میں دراہم کے ٹکڑے اور حصے کرنے پڑیں گے، اور پھر حساب میں ایسے سخت مشکلات کا سامنا ہوگا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ عقلی دلیل جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 200 پر
40 دراہم سے کم اضافے کی صورت میں، 40 دراہم سے کم اضافے کی صورت میں دراہم کے ٹکڑے اور حصے کرنے پڑیں گے، اور پھر حساب میں ایسے سخت مشکلات کا سامنا ہوگا کہ لینے کے دینے پڑ جائے گے بقول صاحب بنایا۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس 207 دراہم ہو تو امام صاحب کے یہاں ان میں سے صرف 5 دراہم کی زکوٰۃ واجب ہے، اور صاحبن کے یہاں 5 دراہم اور 7 دراہم میں سے ہر درہم کا 40واں حصہ واجب ہے۔ پھر آئندہ سال اگر اس کے پاس سابقہ دراہم ہی جمع رہے تو چونکہ پہلے 5 دراہم اور بقیہ 7 دراہم کا 40واں حصہ نکل چکا تھا، اس لیے اب پھر 200 میں 5 دراہم اور ما بقیہ دراہم میں سے ایک درہم میں 40واں حصہ واجب ہوگا، اور سال گزشتہ جن میں سے حصے نکل گئے تھے ان حصوں میں پھر حصہ ہوگا، اور یہ حساب بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر 200 پر 40 سے کم اضافہ ہو تو اس میں زکوٰۃ ہی واجب نہیں ہوگی۔ لا تاخذ من القصور شیئا، نصاب سے کم میں کچھ بھی نہ لو۔ والمعتبر فی الدراہم، فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں وزن 7 کا اعتبار ہے۔ وزن 7 کی حقیقت یہ ہے کہ 10 درہم 7 مثقال کے وزن کے برابر ہو۔ 10 درہم کتنے مثقال کے وزن کے برابر ہو؟ 7 مثقال کے وزن کے برابر ہو۔ اس سے پہلے اسلام میں وزن 10 اور 6 اور 5 کے نام سے کئی اوزان جاری تھے، مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام اوزان کو ختم کر کے وزن 7 پر لوگوں کو معاملات کرنے کا حکم دیا، اور اسی وزن سے عشر و خراج اور زکوٰۃ ادا کرنے اور لینے نیز اس کا نصاب متعین کرنے کا فرمان بھی جاری کیا، جسے لوگوں نے بصر و چشم قبول کیا اور اپنے عمل سے اس پر اجماع کی مہر لگا دیا۔ یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر، مہر اور صدقہ وغیرہ کے نصاب میں بھی اسی وزن کا اعتبار ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.